بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ڈان نیوز پیپر کا جو ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کریں گے۔ جسٹس ڈینائیڈ، تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک فیصلہ دیا ہے تو وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ کون تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایوب خان کے ساتھ جو ہے اس نے کام کیا ہے اور پاکستان کے یہ فورن منسٹر اس ٹائم رہے ہیں جب ایوب خان جو ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ پھر جو ہے 1967 میں جو ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنے لیے جو ہے الگ پارٹی بنائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے چوتھے پریزیڈنٹ یہ رہے ہیں 1971 سے لے کر 1973 تک۔ پاکستان کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے تو وہ سکندر مرزا تھے، دوسرے جو ہے ایوب خان جو کہ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، دوسرے جو ہے تیسرے نمبر پر وہ یحییٰ خان تھے تو وہ بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور چوتھے نمبر پر تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو 1971 سے 1973 تک یہ پریزیڈنٹ رہے، اور پھر 73 سے لے کر 77 تک یہ پاکستان کے 9th پرائم منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، یہ 1977 کے بعد جو ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اور جو جنرل ضیاء الحق ہے تو وہ آتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے مارشل لا امپوز کرتا ہے اور اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر 1979 میں جو ہے 2 سالوں کے بعد جو ہے اس کو پھر پھانسی دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ایڈیٹوریل ہے تو اس میں کیا لکھا گیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1977 ریموول ان اے ملٹری کوپ۔ ذوالفقار علی بھٹو جس کو 1977 میں جو ہے ملٹری نے ریموو کیا جنرل ضیاء الحق نے، ہینگنگ اینڈ 1979، اور 1979 میں جو ہے اس کو پھانسی دی گئی۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ آبزرویشن آن وینسڈے، جو وینسڈے ہے تو اس دن جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تو اس نے آبزرویشن دی ہے ریگارڈنگ بھٹو ٹرائل، جو بھٹو کی جو ٹرائل ہے تو اس کے ریگارڈنگ آر این امپورٹنٹ مائل سٹون ان دی نیشن لیگل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تو اس نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ جو بھٹو کا یہ جو کیس ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، ٹھیک ہے، جو نیشن کی لیگل اور پولیٹیکل ہسٹری ہے تو اس میں کہ اس کو جو ہے آبزرو کیا جائے ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جو کیس ہے۔ اور یہ جو کیس ہے ریفرنس فائلڈ بائی آصف علی زرداری ان 2011 میں جو ہے آصف علی زرداری نے جو ہے ایک ریفرنس جو ہے فائل کی تھی یہ بھٹو کے کیس کے بارے میں، when he was a president، جب آصف علی زرداری جو ہے پریزیڈنٹ تھے تو اس ٹائم جو ہے اس نے یہ کیس فائل کی تھی، seeking the court's opinion on بھٹو ڈیتھ سینٹینس، کہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر کیا جائے کہ بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی تو کیا یہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ دی پاکستان پیپلز پارٹی فاؤنڈر had been convicted by a لاہور ہائی کورٹ بینچ، کیونکہ اس کو جو پھانسی دی گئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے جو ہے اس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سنائی تھی۔ دی 1974 مرڈر آف محمد احمد خان قصوری، اب اس کو جو پھانسی دی گئی تھی تو کس کیس میں دی گئی تھی؟ 1974 میں ایک مرڈر ہوتا ہے محمد احمد خان قصوری کا، اور جس کا جو بلیم ہے، ٹھیک ہے، جو الزام ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو پر تھا کہ یہ جو مرڈر ہے تو اس نے کیا ہے، اور اس کیس میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ دی سپریم کورٹ ان اے سپلٹ 4-3 ڈیسیجن ہیڈ اپہیلڈ دی لاہور ہائی کورٹ ویرڈکٹ، تو جو سپریم کورٹ ہے تو اس کی جو ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے، تو 4 جو ہے اس
جو ہے اس فیور میں تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ اس نے جو فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، یہ اس ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، اور 3 جو ہے وہ جو ججز تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ یہ اس کا جو فیصلہ ہے تو وہ مانا جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے، پیونگ دی وے فار ایگزیکیوشن آف پاکستان فرسٹ پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، اور پاکستان کے جو پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے تو کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے جب پاکستان جو ہے وہ 1947 کو وجود میں آیا تھا، تو اس کو پھانسی دی گئی۔ اب پریزنٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ noted the Lahore High Court trial and the Supreme Court appeal in Bhattu case did not جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹرائل تھا اور جو سپریم کورٹ نے جو اپیل دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ بٹو کا جو کیس ہے تو وہ کیا ہے، ناٹ میٹ دی ریکوائرمنٹ آف دی فنڈامنٹل رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس۔ بٹو کی جو کیس ہے تو اس میں جو فیئر ٹرائل کا حق ہے اور جو ڈیو پروسیس ہے تو وہ اس کو نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے اور یہ ہر سٹیزن کا یہ حق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو نہیں دیا گیا۔ مزید اس میں کہتے ہیں کہ لیگل ایکسپرٹس ہیو بین سیئنگ فار ڈیکیڈس، یہی چیز کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، تو جو ایکسپرٹس ہے تو وہ بھی کئی سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں، جو کہ ابھی جو ہے فائز عیسیٰ نے کہا۔ اٹ کین بی آسکڈ وائی ان اوور 4 decades old case was dusted up، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا جو پرانا کیس ہے تو اس کو کیوں کھولا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی 1979 میں دی گئی، لیکن اس کا کیس جو ہے ابھی کیوں کھولا گیا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ injustice continues to be meted out today، جو پاکستان ہے تو اس میں ابھی بھی جو انجسٹس ہے تو وہ جاری ہے، ہماری کنٹری کے اندر جو ہے ابھی بھی انجسٹس ہو رہی ہے۔ سملر کرٹیسزم آف دی جوڈیشری ہیز فالوڈ، جو جوڈیشری ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ عمران خان عدت کیس، عمران خان کی جو عدت کیس وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایز ویل ایز نواز شریف رن اینس ود اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ان ایئر پاسٹ، اور جو نواز شریف ہے تو اس کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جاتا ہے، اور دوبارہ جو ہے جب آتا ہے تو کلین چٹ جو ہے اس کو ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھائی کو، لیکن پرائم منسٹر جو ہے اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو مطلب کہ ہماری جو جوڈیشری ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی جس کے پاس جو ہے وہ پاور ہوتی ہے تو بس اسی کی جو ہے حق میں جو فیصلے دیتی ہے، تو مطلب کہ ہماری جو جوڈیشری ہے تو وہ ویک ہے۔ انٹرنل انٹروسپشن از ریکوائرڈ ان آل انسٹیٹیوشنز، جو انسپیکشن ہے انٹرنل جو ہے تمام اداروں پر جو ہے یہ ضروری ہے، جوڈیشری پر، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ پر، ایز ویل ایز دی پولیٹیکل کلاس، تو ان تمام پر جو ہے یہ چیک اینڈ بیلنس یہ چیز ضروری ہے۔ دی پلر آف اسٹیٹ guided by doctrine of necessity have participated in undermining the constitutional order by order they had sworn to protect۔ اب اس میں کیا لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہے کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا جو چیز ہوتی ہے تو یہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بنیاد پر کیا گیا، مطلب کہ یہ جو چیز تھی، یہ جو فیصلہ تھا یا یہ جو کام تھا تو یہ ابھی وقت کی ضرورت تھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب پولیٹیشین کا کیا کام ہے، پولیٹیشین کا کام ہے لا میکنگ، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ لیجسلیشن کرنا، پھر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، تو یہ کام جو ہے پولیٹیشین کا ہے۔ اور جو
ہماری جو آرمی ہے ٹھیک ہے، ملٹری ہے، تو اس کا کام ڈیفنس ہے، تو اب وہ ڈیفنس کا کام کرے گا، اور جو پولیٹیشین ہے تو وہ ہمارے لیے لیجسلیشن کرے گا۔ لیکن اب اسی طرح ہے کہ اگر جو ملٹری ہے تو وہ جو لیجسلیشن ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اس چیز جو ہے وہ یہ کام کرے، ٹھیک ہے، اور یہ اس چیز کا بہانہ بناتے ہوئے کہ یہ جو پولیٹیشین ہے تو وہ صحیح طریقے سے وہ ویک ہے، وہ صحیح طریقے سے یہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی یا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی، تو ہم اپنا کام بھی کریں گے اور ساتھ میں جو ہے اس کا کام بھی کریں گے۔ مطلب کہ اپنا جو ملٹری کا اپنا کام ہے ٹھیک ہے ڈیفنس، تو اس کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی ہم کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کریں گے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پولیٹیشین ہے تو یہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اس میں کنٹری کے لیے نقصان ہے، لوگوں کے لیے نقصان ہے، تو اس لیے ہم پولیٹیشین کا کام بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنا کام بھی کریں گے۔ تو اس چیز یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے کنٹری میں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ڈان نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا تو اس کے حوالے سے تھا۔ مزید جو ڈان نیوز پیپر کے ایڈیٹوریلز کے اور جو اوپینین ہے تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔